میڈم یہ بتائیں کہ اگر انسان بہت پریشان ہو اور اسے لگے کہ اس کے غم اور دکھ کم ہی نہیں ہو رہے تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم پھر قرآن پاک کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آل عمران، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 153 اور 54 کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ جب کہ تم چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ یہ آیات جو ہیں یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئیں، یعنی اس دوران جنگ احد کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو ارینج کیا اور ان کو ساری ترتیب سمجھا دی اور ان میں سے ایک دستہ یہ کہا کہ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کفار جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس سے کہ بھگدڑ مچ گئی۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ یہ تو اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا۔ تو یہ والی آیات اس وقت نازل ہوئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آوازیں دیں کہ آپ اپنی جگہ پہ رہو، لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی۔ وہاں پہ پھر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ تو اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بس تمہیں غم پر غم پہنچا۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غم پر غم پہنچا سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی، پہلی بات، وہ ہار گئے۔ دوسری بات کہ مال غنیمت جو وہاں سے ملنا تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ تیسری بات، بہت سارے مسلمان وہاں پہ شہید ہو گئے۔ نہ صرف بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے، ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے، اور یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ وہ غم تھے جو مسلمانوں کو اوپر نیچے پہنچے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی، یعنی وہ لوگ وہاں کھڑے کھڑے اونگنے لگ گئے، کھڑے کھڑے سو گئے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ کھڑے کھڑے نیند آ گئی اور 2-3 دفعہ میرے ہاتھ سے تلوار بھی گر گئی۔ اب اس نیند کا کیا مقصد تھا کہ وہ جو غم پہنچا ہے اس کے بعد آپ کو سو جانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ نیند طاری ہو گئی، جس سے وہ جو تکلیف تھی، وہ جو غم تھا، اس میں کمی آ گئی۔ اب آپ نے جیسا کہ پوچھا کہ غم اور پریشانیاں دور نہ ہوں تو کیا کریں؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو سمجھا رہا ہے کہ جو غم آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ آپ کو تکلیف پہنچے، آپ پریشانی میں ہوں یا اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، بلکہ غم اس لیے آتے ہیں کہ آپ ان سے مضبوط ہوتے ہیں، اور جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اسلام امجد نے کہا ہے، جو مل جائے اسے پاس رکھ، جو نہ ملے اسے بھول جا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے غم سے نمٹنے کے لیے۔ اس کے بعد غم جو ہے انسان کو
ایک غم کو جب انسان بھول جاتا ہے، جو چیز نہیں ملتی اس کو چھوڑ دیں، اس کو بھلا دیں۔ ہماری اصل غم کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کے لیے ہر وقت پریشان رہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے، یا کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، یا کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی جس کی ہمیں خواہش ہو رہی ہوتی ہے، یا ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے، یا ہماری صحت میں کوئی، تو یہ ساری باتیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کائنات بنائی اسی اصول پہ ہے، جیسے سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کا کارخانہ زندگی اور موت جو ہے یہ اس لیے بنائی ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو اچھے عمل کے لیے کچھ آزمائش بھی تو ضروری ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ اصول زندگی کے ہمیں یہ بھی ملتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا سردار ہے، جو ہمارا حاکم ہے، یا ہمارے گھر کا جو بڑا ہے، ہمارے لیے جو فیصلہ کرے، گھر کے لیے جو قوانین بنائے، ملک کے لیے جو قوانین بنائے، ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں غم ہی پہنچے گا، ہم غم سے دور رہنا ہے، تو پھر جو ضابطے بنائے جاتے ہیں، جو قوانین بنائے جاتے ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ جنگ احد میں سردار کی بات نہ مان کر اتنا بڑا نقصان اٹھایا گیا، تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ چیز ہمارے لاگو ہوتی ہے۔ نیند کا طاری ہونا، یعنی اگر آپ بہت زیادہ غم زدہ ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہیے۔ اس کی ایک دوسری مثال جو ہے وہ ہمیں سورۃ الانفال میں ملتی ہے، وہ اس طرح سے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے۔ یہ آیات جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئیں۔ جنگ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان 313 تھے، اور جنگی اسباب بھی بہت کم تھے، اور دشمن کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمان گھبرا گئے تھے، اور وہ علاقہ بھی ایسا تھا، نیچے ریت ہی ریت تھی، ریت کے طوفان اڑ رہے تھے اور نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پہ کیا ہوا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، یہ بھی آپ سب جانتے ہیں، لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کے لیے میں نے اس آیت کو منتخب کیا ہے کہ جب بہت زیادہ پریشانی ہو گئی مسلمانوں کو کہ اب ہم کیا کریں گے، یہ اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں، ہمارے پاس سامان بھی کم ہے، لوگ بھی کم ہیں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے ان پہ اونگ طاری کر دی، یعنی وہ لشکر ان کو نظر آنے بند ہو گئے، اور ان کے دل پہ تسکین نازل کی اللہ نے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آسمان سے بارش بھی برسائی۔ اب اس بارش سے کیا ہوا؟ ایک تو وہ جو مٹی کے طوفان اڑ رہے تھے، وہ جو ریت تھی وہ بیٹھ گئی، اور جو اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ ایسے ہو گئی کہ مسلمان جو پہلے اس میں سے وہ دھانس رہے تھے اس کے اندر، اب وہ اپنے پاؤں جمانے کے قابل ہو گئے۔ اب یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اس پانی کے ذریعے تم سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے۔ اب شیطانی وسوسہ کیا ہو رہا تھا؟ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا تھا کہ شیطان ان کو بہکا رہا تھا کہ دیکھو بھئی تم اتنے اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ کو مانتے ہو، لیکن یہ دیکھو ذرا کہ یہ تمہارے جو دشمن ہیں ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ان کے پاس جنگ کا سامان بھی ہے، نہ تمہارے پاس نہ پانی ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ وضو کرنے کے لیے ہے، نہ نہانے کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کر رہا۔ تو پھر اللہ نے پانی برسایا جس سے ان کو تسکین حاصل ہوئی، انہوں نے غسل کیا، وضو کیا، زمین جو ہے وہ بہتر ہو گئی ان کے لیے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ آیات ہمیں یہ درس دے رہی ہیں
جب آپ کے اوپر شیطانی وسواس کا حملہ ہو جائے، جن میں سے ایک غصہ بھی ہے، ایک غم پریشانی بھی ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ ویسے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے۔ کسی سے پوچھا تھا، کسی عالم سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں وضو کرتا ہوں، یعنی میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اس لیے میری روزی اللہ نے کشادہ کی ہوئی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا گھر صاف ستھرا ہو، آپ خود صاف ستھرے ہوں اور باوضو رہیں تو آپ کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کھلا کشادہ کرتا ہے، آپ کی پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ تو اصول ہمیں یہاں سے یہ ملا، ان دونوں صورتوں میں جو واقعات ہیں، اللہ نے ہمیں ان میں یہ سکھایا ہے کہ اداس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ پریشانی کو اس طریقے سے، بہت پریشانی ہو آپ یہ سمجھیں کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ مضبوط کرنا چاہتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کے وسوسے آئیں، وضو کریں، اچھے طریقے سے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور سکون سے سو جائیں۔ جب آپ سو کے اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس غم میں بہت کمی ہو جائے گی، بلکہ بھول ہی جائے گا، کیونکہ یہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عام آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ چھوٹا بچہ جب بہت روتا ہے تو مائیں اس کو نہلا دھلا کے، خوشبو لگا کے، پاؤڈر وغیرہ لگا کے، اچھے کپڑے پہنا کے لٹا دیتی ہیں تو بچہ خوب سوتا ہے، اور جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم مسکراتے ہوئے اٹھیں۔ اور ایک دوسری بات جو میں اپنے مشاہدے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ جس وقت ساون کے موسم میں بارشیں ہوں تو اس بارش میں آپ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیں یا اپنے گھر میں کسی ایسی باپردہ جگہ پہ چلے جائیں، وہاں بیٹھیں، آسمان کی طرف منہ کریں، اپنی آنکھیں اس پانی سے دھو لیں جو بارش ہو رہی ہے اس سے، پھر اس بارش میں نہائیں تو آپ کے جسم پہ بننے والے جو گرمی دانے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کی جلد تر و تازہ ہو جائے گی اور آپ خود بھی ایک طرح کا سکون اور خوشی محسوس کریں گے۔ تو یہ نیند اور پانی اللہ نے ہمارے لیے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اس سے اپنے دل کو، اپنی روح کو تسکین پہنچائیں، خوشی حاصل کریں، کیونکہ جس طرح ایک بچہ مسکراتا ہوا اٹھتا ہے اور ماں کا دل بھی خوش ہوتا ہے، وہ سارے گھر والوں کو بتاتی ہے دیکھیں آج نہا کے کتنی دیر سویا رہا ہے اور اب دیکھیں کتنا اچھا ہنستا ہوا اٹھ رہا ہے۔ تو جب بچے کو دیکھ کے ہم سب خوش ہوتے ہیں تو کیا ہمارا مالک ہمیں دیکھ کے خوش نہیں ہوگا جب ہم مسکراتے ہوئے اٹھیں گے؟ تو پریشانیوں کا اور شیطان کے وسوسوں سے دور ہونے کا یہی ہمارے پاس نسخہ ہے۔ پانی استعمال کریں، وضو کریں، نہائیں دھوئیں، اچھے کپڑے پہن کے سو جائیں۔ یہ سونا آپ کو کے غم کو آپ سے دور کر دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔